دیتا ہے. اسی لیے یوحنا بزرگ کہتا ہے کہ اے بچوں کسی کے فریب میں نہ آنا، کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ باغ عدن میں ابلیس نے ہوا کو فریب دیا. اس نے کہا یہ پھل کھا لے، یہ تیرے لیے اچھا ہے، اور تیری آنکھیں کھل جائیں گی اور روشن ہو جائیں گی، تجھے سمجھ آ جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت اگر ہوا میں یہ سینس اپنی سمجھ سے کام لیتی تو کہتی میں تو پہلے ہی دیکھ رہی ہوں، میں اندھی تو نہیں ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے. لیکن وہ اس کے فریب میں آ گئی، اس کے فریب میں آ گئی. اور کیا کیا؟ وہ پھل کھایا، اور وہ پھل جب کھا لیا تو پھر وہ باغ عدن کی ساری سہولتیں، آرام، زندگی جاتی رہی. اور خدا نے کہا جب آدم اور ہوا نے فریب کھا لیا دشمن کے ہاتھوں، ابلیس کے ہاتھوں، شیطان کے ہاتھوں، تو میرے عزیزوں خدا نے انسان کو جس سے وہ بہت پیار کرتا ہے، وہ کرتا تھا، کرتا ہے، کرتا رہے گا. اور اسی لیے ابلیس نے انسان کو اس کا نافرمان کیا تاکہ خدا کو دکھ دے سکے، کیونکہ وہ خدا سے نہ جیت سکے گا اور نہ ہی جیت سکتا تھا. ہاللیلویہ. اس لیے اس نے کیا کیا کہ میں خدا جس سے بہت پیار کرتا ہے میں اسے اس کے خلاف کھڑا کروں، اور اس نے انسان سے گناہ کروایا. یہ پہلا گناہ ہوا اور جس کی وجہ سے موت وجود میں آ گئی. یہ فکریں، یہ پریشانیاں، آج ہم بیماری کو سہتے ہیں، آج ہم دکھوں کو سہتے ہیں، آج ہم میرے عزیزوں محنت مزدوری کرتے ہیں. اور کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ تو بوئے گا اور کھائے گا، محنت کرے گا. آدم کے لیے کیا کہا؟ تو محنت کرے گا. عورت کے لیے کیا کہا؟ تو بچے کو جنم دے گی درد سے. اور ابلیس کے لیے کیا کہا؟ کہ تو اب کیا کرے گا؟ تیرے اور انسان کی نسل کے درمیان دشمنی. وہاں سے جنگ شروع ہوئی. یہ بتانا اس لیے تھا کہ ہمیں پتہ ہو یہ لڑائی، یہ جنگ کہاں سے شروع ہوئی. باغ عدن سے یہ لڑائی کا آغاز ہوا. اور اس لڑائی کا آغاز کس نے کیا؟ ابلیس نے. میں بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، جنگ کے تعلق سے میں بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے بھی ابلیس نے ایک لڑائی کی. اس نے خدا کے خلاف بغاوت کی. آسمان پر جب یہ لوسیفر تھا اور اس کے پاس اختیار تھا، زور تھا، دبدبا تھا، اور اس کی عزت تھی، رسپیکٹ تھی، اس میں غرور، گمنڈ آ گیا اور اس نے خدا کے خلاف کھڑا ہوا، فرشتوں کو مارا. آسمان پر فائٹ ہوئی اور یہ آسمان سے گرا دیا گیا. جب زمین پر ہے تو اس نے کیا کیا؟ انسان سے گناہ کروایا. اور یہ ایسی جنگ کا آغاز ہو گیا کہ جسے جیتنا ضرور تھا. اور جیتنا بھی کس نے تھا؟ کس نے جیتنا تھا؟ خدا کی فائٹ. جب کھلا جنگ تھی وہ آسمان پر ہوئی اور خدا کے فرشتے لڑے. لیکن اب جو فائٹ تھی، خدا چاہتا تھا جس کے وسیلہ سے اس نے یہ گناہ کروایا ہے اسی کے وسیلہ سے اب اس کا سر کچلا جائے گا. ہاللیلویہ. اور انسان ہی سے اس نے فتح یابی دلوانی تھی. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کا آنا انسان ہی کی، کیونکہ اس نے کہا تیری اور عورت کی نسل میں اب کیا ہوگی؟ جنگ ہے، لڑائی ہے، مقابلے بازی ہے. وہ تیرے سر کو کچلے گا تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. ہاللیلویہ. تو اب یوحنا کیا کہتا ہے؟ کوئی تجھے فریب میں نہ رکھے. جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے. تو گناہ کس نے کروایا؟ ابلیس نے. اور اگر آج بھی ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہم فریب کھا رہے ہیں.
اگر ہم یہ کہیں میں دعا کر رہا ہوں، میں تو راست بازی کی زندگی جی رہا ہوں، لیکن کام کس کے کر رہا ہوں؟ ابلیس کے۔ کام کس کے کر رہا ہوں؟ ابلیس کے۔ ہوا کہاں تھی؟ ہوا باقی عدن میں تھی، لیکن اس نے جب حکم ابلیس کا مانا تو اس نے فریب کھایا، گناہ ہو گیا۔ آج اسی طرح ہماری زندگی ہے، ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم جاب کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا اپنا بزنس ہے، ہو سکتا ہے ہم بیمار ہیں، تندرست ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، نوجوان ہیں، بچوں والے ہیں، یا ابھی ینگ ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں آگاہ کرتا ہے، اے بچوں کسی کے فریب میں نہ آنا، کسی کے فریب میں نہ آنا۔ اب ہم فریب نہ کھائیں، کیونکہ دشمن آتا ہے، اب بھی ابلیس زندگیوں میں مداخلت کرتا ہے، ہمیں گناہ کے لیے ابھارتا ہے، اور تاکہ ہم فریب میں آ جائیں۔ بہت سارے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کلام کو پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ عبادات میں جا رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی جو ہے وہ راست بازی کی زندگی نہیں ہے، وہ راست بازی کی زندگی نہیں جی رہے، گناہ کر رہے ہیں، گناہ میں ہیں، نافرمانی میں ہیں۔ تو اس طرح ہم کیا کھا رہے ہیں؟ فریب۔ ہم کس میں ہیں؟ فریب میں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو راست باز سمجھ رہے ہیں، جبکہ ہم راست باز ہیں نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے۔ کس سے ہے جی؟ وہ کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ اس بات پر آج توجہ دیں، یہ سال گزر رہا ہے، ہم نے کرسمس منایا، ہم نے یسوع مسیح کے جنم دن کی خوشیوں کو منایا، لیکن ہم جانے کہ یسوع آیا کیوں؟ میرے عزیزو، باغ عدن میں جو لڑائی شروع ہوئی، باغ عدن میں جو جنگ شروع ہوئی، ابلیس نے انسان کو نافرمان بنایا، اور اب ایسی قربانی کی ضرورت تھی، اب ایسے انسان کی ضرورت تھی، اب ایسے کامل انسان کی ضرورت تھی جس میں گناہ نہ ہو اور جو ابلیس کے سر کو کچل سکے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب میرے عزیزو، خدا نے خود جنگ نہیں کرنی تھی، کیونکہ ہوا کون تھی؟ انسان کو اس نے خدا کے خلاف کھڑا کیا، اور اب خدا کا پلان یہ تھا کہ انسان ہی اس کے سر کو کچلے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو کلام میں کیا لکھا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ اب ہم نے فریب میں نہیں رہنا، جس فریب میں ہوا آ گئی، جس فریب میں آدم آ گیا اور گناہ میں وہ میرے عزیزو گر گئے۔ ہم نے گناہ سے بچنا ہے، ہم نے ابلیس کی بات کو نہیں ماننا، ہم نے ابلیس کے کاموں کو نہیں کرنا۔ اور کلام میں لکھا ہے، سنیں ذرا، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ ابلیس شروع ہی سے کیا کرتا رہا ہے؟ گناہ کرتا رہا ہے، کیونکہ انہیں آسمان تے گناہ کروایا، انہیں باغ عدن چ گناہ کروایا، اور اب زمین پر بھی وہ اسی بات میں لگا ہوا ہے کہ نافرمانی، گناہ، برائی، برے کاموں کے لیے انسان کو ابھارے، تاکہ خدا کو دکھ دے سکے، لیکن میرے عزیزو، یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا، اسی کام کے لیے وہ تیار کیا گیا تھا، اسی لیے وہ انسان بنا، اسی لیے وہ کنواری مریم کے بدن سے جنم لیتا ہے اور انسان بن کر انسان کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ اس نے بچپن کو گزارا، اس نے جوانی دیکھی، وہ نوجوان ہوا، اور اس طرح وہ کھاتا پیتا، اسے بھوک لگتی، اسے پیاس لگتی، اور اس طرح وہ مکمل انسان۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں جی یسوع مسیح تو انسان نہیں تھا۔ یسوع مسیح انسان بن کر
خدا کا بیٹا یسوع مسیح انسان بن کر اس جہاں میں آیا، اس دنیا میں آیا، کس لیے؟ تاکہ ابلیس کے ساتھ جو جنگ باغ عدن میں چھڑ گئی تھی اس جنگ کو ختم کرے اور ابلیس کے کاموں کو مٹائے اور اسے شکست دے۔ ہاللویہ۔ کلام مقدس میں میں ایک حوالہ پڑھوں گا، عبرانیوں کے خط میں سے 2 باب ہے اور اس کی 14ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ ہاللیلویہ، ہاللویہ۔ ہاللیلویہ۔ ہاللویہ۔ کلام کو ذرا دھیان سے اس آیت کو سنیں، یہ یسوع مسیح کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یہ یسوع مسیح کے متعلق کہا جا رہا ہے، اور اسے دھیان سے سنیں۔ بس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی